السلام علیکم. پروگرام فن اور فنکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد پرویز. السلام علیکم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت فن اور فنکار میں پروگرام پیش کر رہے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کے فن اور شخصیت کے حوالے سے، اور آپ نے ابھی ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں فلم انارکلی کا گیت سنا، اور اس فلم کے موسیقار تھے ماسٹر عنایت حسین. ویسے اس فلم کے دوسرے موسیقار بھی تھے ڈاکٹر صاحب. دو موسیقار تھے اس کے، ماسٹر عنایت حسین اور رشید اترے. تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال آج ہم بات کریں گے ماسٹر عنایت حسین اور ملکہ ترنم نور جہاں کے اشتراک سے جو گیت ہمارے سامنے آئے ان پر، جو خوبصورت ہٹ ہوئے گیت. دراصل ماسٹر عنایت ایک اوریجنل موسیقار میرے حساب سے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری دنوں میں کام بھی کیا ہے، اور ان سے ایک پرائیویٹ غزل کی ٹیون بنائی تھی. تو ان کے گھر میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کس طرح وہ محنت سے باجے پر ٹیون بناتے، اور پھر جو انٹرلوڈز ہیں نا کہ ایک استائی ختم ہوئی ہو تو انترے سے پہلے درمیان میں کیسے ملاپ کرنا ہے، کس طرح اوریجنلٹی، بلکہ 7 سیکنڈ کا جو انٹرلوڈ بناتے تھے اس میں کئی کئی دن سوچتے تھے. تو ہی واز ون آف دوز اوریجنل میوزک ڈائریکٹرز جو اس کے بعد ان جیسی یا اس پائے کے بہت کم نظر آئے. تو نور جہاں کو ظاہر ہے انہوں نے بڑا خوبصورتی سے استعمال کیا اپنی دھنوں میں، اور ان کی دراصل پس پردہ جو گلوکاری تھی وہ 1963 سے شروع ہوئی نور جہاں کے ساتھ. وہ ایک ماسٹر عنایت حسین کے لیے بھی بہترین سال تھا، اور فلم عذرا سے ابتدا ہوئی. یہ گانا اس کا ہم سنوائیں گے بعد میں، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. یہ گھر گھر مقبول ہوا، اور اس گانے کو خطہ عرب کی موسیقی سے مناسبت دی گئی تھی. اور گانے کے آخر میں میرے حساب سے جو خوبصورت آلاپ کیا نور جہاں نے وہ بہت خوبصورت تھا. اس کے اور بھی گانے تھے، میری وفائیں، ہائے جانم، سب داغ دل کے بنا کر، اور اس کے بعد ایک فلم آئی تھی اعلان جس کی 2 عدد نغمے گاتی ہمائیں اور تیرا انتظار کرے بے قرار، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اور پھر ہٹ فلم آئی تھی دیور بھابھی. تو اس وقت میں مدثر قدیر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ انارکلی فلم کا جس گانے سے ابتدا کیا ہم نے پروگرام کی وہ پورا چلائیں، کیونکہ اس میں جو شروع میں رباب بجی ہے وہ میرے خیال میں موسیقار وزیر افضل یعنی وزیر صاحب، وہ جو مینڈولین بھی بجاتے تھے، انہوں نے بجائی تھی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ماسٹر عنایت حسین جو تھے ان کا تعلق لاہوری سے تھا، وہ لاہوری میں پیدا ہوئے. انہوں نے میوزک انڈسٹری کو لاہوری میں جوائن کیا، اور ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ جو پہلا گیت انہوں نے گایا وہ فلم انارکلی ہی سے گایا. جی ویری گڈ. یہ میں نے تھوڑی سی ان کی ہسٹری پڑھی ہے، ریسرچ کیا ہے کہ یہ تقسیم سے پہلے یہ موسیقار بن چکے تھے. ہاں جی، بن چکے تھے، اور انہوں نے پنجابی فوک میں بہت سی گلوکارائیں اکٹھی کی اور ان کی ریکارڈنگز کی. سریندر کور، پرکاش کور، ان کے مائیے ٹپے ان کی ریکارڈنگ کی. تو آلریڈی ہی واز اسٹیبلشڈ، لیکن جب پاکستان میں کام شروع کیا تو پھر بڑا نام پیدا کیا انہوں نے. سریندر کور اور پرکاش کور کا اپنے نام لیا. ان کو بلبلیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ان کا ایک بڑا ان کو نام دیا گیا تھا. میرا خیال میں بلبلے پنجاب ہی کہتے ہیں، بلبلے پنجابی کہا جاتا تھا ان کو. تو میرا خیال اس وقت ہم سامعین کو فلم انارکلی کا جو گیت ہے وہی سنواتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ پروگرام میں واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت گیت تھا. جی کیا بات ہے، اس میں جو شروع میں انٹرلوڈ ہے، درمیان میں جو ہے جس میں ایک رباب جو ہے بڑا خوبصورت بجا ہے. تو یہ تو گانا 50-60 سال پرانا ہے، لیکن اب بھی سنو تو یہی لگتا ہے کہ یہ نیا نغمہ ہے. انارکلی کے گیتوں کو سنیں تو ڈاکٹر صاحب ایک کا آہنگ اور ہے، ایک کا آہنگ اور ہے. بڑے کمال گیت ہیں دونوں. کمال کے ہیں جی دونوں موسیقار، ان کا یعنی بہترین کام اس فلم میں. میں آپ کو بتاتے چلوں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں استاد بدر الزمان صاحب. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو زندگی دے جی.
سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم آپ سے بات کریں گے ملکہ ترنم نور جہاں اور موسیقار ماسٹر عنایت عنایت حسین حسین کے اشتراک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ارے کیا کہنے یار, دیکھو پہلی بات ہے بڑا کمال آپ نے, جیسے ایک فلم آئی تھی انارکلی, انارکلی میں 2 میوزک ڈائریکٹر تھے, ایک رشید اطری صاحب تھے جی جی. اور ایک ماسٹر عنایت صاحب تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کا, اور سنگر ان میں ملکہ ترنم نور جہاں تھی, جی اور ان میں آپ دیکھیں کہ دونوں میوزک ڈائریکٹرز کا کام الگ الگ, جس میں ماسٹر عنایت حسین کی چھاپ الگ اثر الگ نظر آتی تھی. جی جی حقیقتاً یہ وہ لوگ ہیں جو سیلف کمیٹڈ تھے, جنہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو اپنا خون پلایا. ماسٹر عنایت صاحب ان لوگوں میں سے تھے, صحیح بات. اور جنہوں نے اوریجنل کام کیا اس بندے نے ایک بھی گانا کاپی نہیں کیا. صحیح بات. بیماری چلی کاپیوں کی, ہندوستان میں بھی لوگ کاپیاں کرتے رہے, پاکستان میں بھی کرتے رہے, ان لوگوں کے نام نہیں لے گے, ہم ان کے نام نہیں لے گے, کرتے رہے, لیکن جو ہے اوریجنل کام وہ نہیں مرتا. اب دیکھیں فلم چلی, دونوں میوزک ڈائریکٹر میں سے کوئی بندہ کہ ماسٹر عنایت صاحب کا اپنا انداز الگ ہی نظر آیا. صحیح بات. تو اتنا اتر, اور ایسے کام کرنے والے لوگ دنیا میں نہیں آئے. وہ اپنی مثال آپ تھے, آپ آئے اپنا کام کیا چلا. ان کا پنجابی فلم کا بھی تھا ایک گانا, تڑک تڑک تاڑی تاڑی بجی تھی. ایک اور تھا ان کا جادوگر فلم جی. اور تڑک تڑک تاڑی, اس چیز نے ماسٹر صاحب کو کہ یار یہ تڑک تڑک آیا تو وہ کہتا ہے. اور وہ اتنا, وہ ایک گانے کے اوپر کئی کئی دن محنت کرتے تھے. اور جتنے آپ ان کے اردو کے گانے دیکھیں, ان کے یار یہ وہ لوگ ہیں, ان کی مثالیں, ان پر تو الفاظ ختم ہو جاتی ہیں. صحیح بات. ان پر ایمانداری کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو بہت سارے لوگ دیکھے, میں نے ڈاکٹر صاحب نے, ہمارا تو بچپن کا زمانہ تھا ان لوگوں سے, اور میرے ساتھ ان کا تھا بھی بڑا پیار. میں جب بھی کبھی ملاقات ہوتی تو صبح سیر کرنے کے لیے منٹو پارک جایا کرتے, تو اس وقت یہ یادگاریں پاکستانی ہوتی تھی, منٹو پارک ہوتی. جی جی. تو سوچ رہے کہ یار فلاں گانا اس کا انترا پھنسا ہے, اس کے استائی بنی ہے, اس کا یہ نہیں بنا, وہ نہیں بنا. اور یہ کمیٹڈ لوگ تھے اور اوریجنل کام کر رہے تھے. اور جو سون آفٹر دا پارٹیشن, اور کچھ تھوڑا سا پارٹیشن سے پہلے جتنا انہوں نے کام کیا ہے, وہ آج آپ چلا لے گانے آج بھی زندہ ہے. صحیح. جس بھی سنگر نے گائے, جی ملکہ ترنم تو خیر تھی ایک بے مثال خاتون تھی, خدا ان کو جنت نصیب کرے بڑے. تو ایک ایک گانے کے, اب دیکھو انارکلی میں دیکھیں میوزک ڈائریکٹر دو ہے, کام دونوں کا الگ الگ سے نظر آتا ہے. صحیح. تو یہ ایک بڑا تھا کہ یار یہ کام کیسے ہوا. تو یہ کمیٹڈ لوگ تھے. میں تو کہتا ہوں خدا کا, تو ان کے پاس ان کی بات کرنے کے لیے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. انارکلی کی طرح قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے, جلتے ہر مار میرا دل ہوتا ہے. جی. قسمت کا دستور اسی انارکلی کا فلم, اسی فلم کا گانا ہے. جی جی. تو یہ اوریجنل کام کرنے والے تھے, یہ اوریجنل کام کرنے والے. جی بہت بہت شکریہ سارا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے پروگرام میں, اور آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ملکہ ترنم اور ماسٹر عنایت حسین کے اشتراک کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. یار دیکھیں میرے ہمارے ساتھ چھوٹے غلام علی خان صاحب ایک شعر سنایا جاتے ہیں, آپ سے ایک شعر کی یاد چاہوں گا جی جی. کہ وہ ایک سناتے کہ ان کے آخر میں ایک لائن ان کی آتی تھی, بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو. جی جی. تو وہ بازار واقعی بند ہو چکا ہوا ہے. صحیح بات. صحیح. تو یہ وہ لوگ تھے جو بازار ان کے بند, ان کے بازار آج بھی کھلے ہیں. ماشاء اللہ. ان کا کام زندہ ہے, اور کام ہی بولتا ہے. وہ بشیر جی کام بولتا ہے, ڈاکٹر صاحب کام بولتا ہے. صحیح بات ہے. وہ کام بولا, کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے, آج بھی ان کو ڈسکس کرے, وہ آج بھی ہمارے درمیان بیٹھے. صحیح بات. تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, آپ نے میری عزت افزائی کی مجھے اس پروگرام میں, ایسی شخصیتوں پر جن کے بعد بندہ واقعی اسپیچ لیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بدر الزمان صاحب. اللہ زندگی دے آپ کو.
ڈاکٹر صاحب بدرالزمان صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور ان کی گفتگو سامعین نے بھی بات سنی. تو صحیح کی ہے. یہ وہ اوریجنل موسیقار ہیں جنہوں نے کام اوریجنل اپنا کیا ہے, اس لیے وہ آج 60 سال کے بعد بھی زندہ ہیں, 70 سال کے بعد بھی زندہ ہیں, اپنے کام کی وجہ سے. اور کام ان کا یہ لگتا ہے جیسے فریش ہے, ابھی بنا ہے, کوئی تک بندی نہیں ہے ان میں. باقاعدہ راگداری کا علم ہے, ردم پراپر ہے, اور انسٹرومنٹل پیسز پراپر دی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی مزیدار بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں, سامعین کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ بڑا واقعہ ہے. جی جی. واقعہ یہ ہوا ہے کہ بہت عرصہ قبل جب میں پروڈیوسر نہیں تھا تو رائٹر تھا, تو ایک دن مجھے ایس ڈی صاحب جو تھے بلایا انہوں نے, اور کہا جی کہ ماسٹر عنایت حسین صاحب پہ آپ نے جو ہے نا ایک پروگرام پروڈیوس کرنا ہے, جی, بلکہ لکھنا بھی اور بیٹھ کے اس کو آپ نے ایڈٹ بھی خود کروانا ہے. تو میں نہیں جانتا تھا ماسٹر عنایت حسین صاحب کو کون ہے وہ, لیکن انہوں نے, کیونکہ میں کام کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے بلا لیا. پھر میں گیا, تھوڑا سا ریسرچ کی, تو جیسے ریسرچ کرتا گیا تو مجھے مزہ آتا گیا. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 10 سے 15 سال پرانی. تو یہاں پر ہمارے ایک لائبریرین ہوتے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم یہ کام کر رہے ہو نا, تو ایک بندے سے ضرور گفتگو کرو, اس کی گفتگو پروگرام میں شامل کرنی ہے. تو میں نے کہا جی کون بندے؟ کہتے ہیں جی ان کا نام ہے ظہور حسن, وہ ہمارے غزل اور گیت کے جو ہے نا سنگر ہے, ریڈیو پاکستان کے اپرووڈ, آپ جانتے ہوں گے انہیں, میں بھی بعد میں ان کو جانا, اور بڑے نفیس انسان تھے وہ. میں گیا, ان سے ملا, بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے نا میرے گھر میں, اس جگہ پہ ماسٹر عنایت حسین صاحب بیٹھ کے مجھے ریاض کرواتے تھے. اچھا. کیونکہ میں یہاں پہ اندرون موری گیٹ کا رہائشی ہوں, لوہاری گیٹ کا رہائشی ہوں, اور وہ آگے یہاں سے کچھ فٹ آگے جو ہے نا ان کو وہ رہتے تھے. جی, میں ان کے گھر گیا ہوں. اور آگے جا کے ایک بازار ہے, اس بازار میں وہ عمر کے آخری حصے میں بیٹھ کے انسٹرومنٹس کو ٹھیک کرتے تھے. اچھا. تو کہتے ہیں کہ میں 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھے ریاض بھی کروایا, پھر انہوں نے محنت کی, مجھے اس مقام پہ لانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جی جی. ماسٹر عنایت حسین صاحب کا. پھر انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا, کہتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کی آپ دیکھیں کہ ان کا کام کیا تھا کہ ایک جگہ پہ پھنس گئے ہیں, وہ 7 دن تک ایک ہی جگہ پہ پھنسے رہے ہیں, ان سے اب ٹیون نہیں بن رہی. صحیح. انارکلی کے گیت ہی تھے, انارکلی فلم کے گیت تھے, کہ وہ بادشاہ کے سامنے کنیز نے آنا ہے. ہاں جی. تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو کنیز نے آنا ہے, اب وہ جو گیت وہاں پہ چلنا ہے, جو گیت لکھا گیا ہے, اب وہ میرا ہاتھ نہیں پڑ رہا کہ میں اس کی طرز کیا بناؤں. جی جی. تو اس میں مجھے 7 دن لگے, 7 سے 8 دن لگے سوچنے میں کہ اس کا میں کیا کروں اس گیت کو. صحیح بات. کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے بڑا سنایا, تو میں ان کی اس فنکارانہ عظمت کا اور مترف ہو گیا. صحیح بات. کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بتایا پھر مجھے انہوں نے کہ ایک دن یہ ہوا کہ صبح کے وقت میں سوچ رہا تھا نماز فجر کے وقت, تو ادھر سے فجر کی جو ہے نا اذان ہو گئی. تو یک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس خیال پہ کیوں نہ کام کروں. صحیح. تو میں اٹھا, میں نے اٹھ کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں دوبارہ بیٹھا, تو وہ گیت میں نے اس کی طرز بنا ڈالی. محبت کا نغمہ ہے. یہ تو آپ نے بتایا نا, لیکن جو اگلے الفاظ تھے نا وہ تھے جو مجھے کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک بادشاہ اور ایک کنیز کے درمیان جو ایک دربار کا ملحوظ خاطر رکھنے کا ایک طریقہ تھا نا, ایک پریزنٹیشن تھی, وہ پریزنٹیشن آپ سنیں گے اس پورے گیت میں نظر آتی ہے. جی ہاں, اس میں وہ جو بہن تھی جو پیغام لے کے آئی انارکلی کی, وہ پہلی دفعہ آئی تھی اسکرین پر, شمی مارا. تو یہ پہلے شروع کا جو ہے بول کہنا چاہیے, وہ ان کی پکچرائز ہوا. محبت کا نغمہ ہے, میں نام ابر ہوں, یہ ان پر ہے. پھر آگے گانا جو ہے نور جہاں. ابھی ہم سامعین کو سنواتے ہیں نا گیت. جی سنوائیے. مجھے وہ پھر انہوں نے برا بتایا, کہتے یہ ہوا, پھر انہوں نے جو ہے نا نماز پڑھنے کے بعد اس کی طرز بنائی, پھر وہ سو گئے, پھر وہ صبح اٹھے, دوبارہ انہوں نے جا کے اس کو ریکارڈ کیا, پھر ملکہ ترنم نور جہاں کو جا کے سنایا. تو انہوں نے کہا کہ ماسٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا, ہم اتنے دنوں سے جدھر رکے ہوئے تھے آپ نے سارا ہی کام ختم کر دیا. ماشاءاللہ. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ گیت ہوا. پھر انہوں نے مجھے گیت سنایا خود اپنی آواز میں, اور اس کی وہ جو جس جگہ پہ کوئی ٹھہراؤ آ رہا تھا یا جس جگہ پہ کوئی مسئلہ آ رہا تھا, وہ مسئلہ بھی انہوں نے مجھے جو ہے نا اس وقت بتایا. ہم نے اس پوری گفتگو اپنے فیچر میں شامل کی اس میں, اور اس کو جب ہم نے براڈ کاسٹ کیا ان دنوں میں, تو بڑا فیچر جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ گیا, تو میرا خیال ہے سامعین کو ہم یہ گیت سنواتے ہیں, اور سامعین خود بھی گیت سنیں یہ والا, اور اس کی فنی عظمت کا احساس جو ہے نا ان کو ہوگا کہ موسیقار کی فنی عظمت کا احساس ان کو اس گیت میں نظر آئے گا. بسم اللہ سنائیے.
کچھ بھی نہ کہا کہتی ہے کچھ کہتے کہتے رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت گیت تھا یہ، اور اس کا تو الاپ ہی بڑا انٹرسٹنگ ہے. جی وہ اینڈ میں جو الاپ ہے نا اسے تو جان نکل جاتی ہے سن کے. اچھا شروع میں بھی اس کی جو دیکھیں نا، اس کے پیچھے جو الفاظ کے اوپر جو موسیقی کا ریدم پیچھے چلا ہے، اس نے ایسا ہی کیا کہ جیسے الفاظ اوپر کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے ہیں. ہاں جی بالکل. اور اس کو خوبصورتی ہے کیونککہ یہ عربین نائٹس کی فلم تھی عذرا، تو اس میں ماحول بھی یہی بنایا. یہ تنویر نقوی کا لکھا ہوا تھا. جی 1963 میں یہ ماسٹر عنایت حسین کے لیے، چونکہ وہ سال بھی بہترین تھا، بہت کام کیا، تو گھر گھر میں یہ گانا مقبول ہوا. اس گانے کو خطہ عرب کی موسیقی سے مناسبت کی گئی تھی، اور جیسے ابھی آپ نے اور میں نے بھی ذکر کیا کہ اینڈ میں آلاپ خوبصورت تاثر دیتا ہے. اس فلم میں اور بھی گانے تھے، میری وفائیں، ہائے جانم سب داغ دل کے بنا کر. اور اس کے بعد ماسٹر عنایت حسین کی فلم ایک آئی تھی اعلان، اس کے 2 عدد نغمے گاتی ہوائیں اور تیرا انتظار کرے بے قرار بھی ہٹ ہوئے. لیکن پھر دیور بھابھی آئی فلم، یہ ہٹ ہو گئی. یہ جذباتی اداکارہ صبیہ خانم اور میڈم کا نغمہ جو ہے وہ بہت ہٹ ہوا. میرا گھر میری جنت یہ میرا آشیاں ایک درد و یاس کی کیفیت پیش کرتا تھا، اور جس میں خاتون خانہ گھر کے نامساعد حالات کے باعث گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو یہ گانا اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ضرور سنوائیے، تاکہ ماسٹر عنایت کی اور نور جہاں کی شراکت جو ہے اس کو ہم دوبارہ تازہ کریں. یہ والا میرا گھر میرا جنت میری جنت، یہ تو سامعین کو سناتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت ہمیں بہت سے جو ہے نا ہمارے ریگولر سننے والے جو ہے نا انہوں نے ہمیں کال کی ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارا نام ضرور لیں. جی ضرور آپ نے پروگرام بڑا زبردست جو ہے نا اس وقت چل رہا ہے آپ کا، اور خصوصی طور پہ آپ نے جو گیت چلا رہے ہیں ماسٹر عنایت حسین کے، اور آپ نے بدرالزمان صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم تھی. تو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب اندرون باٹی گیٹ شیش محل روڈ سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں غلام سرور بٹ، اچھا آمنہ بٹ اور تمام اہل خانہ. اس کے علاوہ ہم جو ہے بتاتا چلوں کہ ہمارے ریگولر کالر ہیں ضیاء الرحمان صاحب، ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی شامل رہے تھے، تو وہ بھی ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ سن رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ریگولر کالر ہیں ننکانہ سے عبدالستار سلفی، یہ بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہیں. اور کئی اور دوست جو ہیں جن میں اختر علی بھی ہیں، سمینہ احمد ہیں، اور جناب سعید راحت جی لکھا ہوا ہے. جی لکھنے میں بڑا آ رہا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نام ہم ہیں. بعد میں بھی لیتے ہیں اپنے دوستوں کا. استاد فہیم مظہر لائن پر ہیں، جی تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ بتائیں کہ نور جہاں کے متعلق ان کے کیا تاثرات ہیں، کیونکہ بچپن میں ہم بھی نور جہاں کے گانے گاتے تھے. یہ لیجیے لائن پہ. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم تمام سننے والوں کو میری طرف سے آداب. جی آپ نے فرمایا کہ نور جہاں صاحبہ کے بارے میں بات کرنی ہے، تو نور جہاں صاحبہ کے بارے میں کیا بات کی جائے. وہ تو ایک ایسی ہستی ہماری میوزک انڈسٹری میں اور میوزک ورلڈ میں ہوئی ہیں جی جن کا تقابل کرنا بھی کسی سے بہت مشکل ہے. جی اور پاکستان میں انہوں نے جو ان کی رہی ہیں سروسز، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پلر تھی پاکستان فلم انڈسٹری کا، کیونکہ ان کے گانے جو تھے وہ فلموں کی مقبولیت کی دلیل تھے، اور لوگ ان کا نام پڑھ کے صرف اس لیے فلم دیکھنے آ جاتے تھے کہ نور جہاں کے گانے ہیں اس میں. جی تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو ایسا آئیکن اس کے بعد نصیب نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ خدا تعالیٰ کی وہ ایک نعمت ہے جو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں شاید ہی کوئی ایسی نعمت سے اللہ سرفراز کرے کسی کو. جی چند آوازیں ہیں جو پاکستان ہندوستان ملا کے بھی فنگر ٹپس پہ گری جا سکتی ہیں، جن میں نور جہاں صاحبہ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری زندگی میں کوئی ایسی آواز دوبارہ پیدا ہو سکے صحیح جو کہ ابھی تک تو سننے میں نہیں آئی. جی
تو ماسٹر عنایت حسین کے ساتھ جو ان کا اشتراک رہا ہے اس پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. موسیقار ماسٹر عنایت حسین. جی جی. تو کوئی ان کا نغمہ آپ کو یاد ہے ان کے اشتراک میں تو گنگنا دیجئے. بہت سارے انہوں نے گیت گائے ہیں. ایک گانا انہوں نے، ایک میں دیکھ رہا تھا تو وہ گانا کیوں بھیگے تورے نین. جی جی کیا بات. راگ میں بنایا انہوں نے، اہیر بھیرو میں بنایا. جی جی. تو کیونکہ نور جہاں صاحبہ ایک ایسی فنکارہ تھی جو کہ فوک سے لے کر کلاسیکل تک ان کو دسترس حاصل تھی. جی. اور ان کا تھوڑا امتیاز بھی یہ تھا کہ فلم انڈسٹری میں ایک ڈائیورس اینڈ اڈیپٹیبل آواز جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے سین کے مطابق اور ہر سچویشن کے مطابق. تو وہ اس قسم کے گانے گا سکتی تھیں. اور سکرین جو تھی وہ کیونکہ بڑی سکرین کی فنکارہ تھی، وہ ان کی آواز کا زیر و بم ایسا تھا کہ وہ پورا سینما ہال بھر جاتا تھا. تو کچھ گنگنائیے پھر ہم آپ کی خدمت میں یہی گانا فلم پہلی نظر سے لے کر آپ کی نظر کرتے ہیں. یاد تو نہیں ہے لیکن میں گنگنا دیتا ہوں. ہاں جی استائی گا دیجیے. سجنا رے واہ واہ. بھیگے تورے نے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار پارٹیسپیٹنگ. جی تھینک یو. یہ گانا آپ کی نظر ہے. خوبصورت گانا. اور اہیر بھیرو راگ میں اس کی جو دھن بنائی تھی ماسٹر عنایت صاحب کی، جیسے ابھی فہیم اظہر صاحب فرما رہے تھے، دسترس تھی ان کو راگ راگنیوں پر، اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے لائٹ موسیقی میں یا خاص طور پہ فلم کے گانوں میں. اور یہ اس کی ایک تازہ مثال تھی فلم پہلی نظر. اس میں خوبصورت اداکارہ، میں تو ان کو بہت پسند کرتا تھا، آسیہ، ان پر یہ پکچرائز ہوا تھا. محمد علی ان کے ہاں آتے ہیں اور یہ گانا سنا کر یہ ان کی یعنی طبیعت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے کہ ہم نے سنا، اور ہماری طبیعت بھی بہتر ہو گئی. اچھا ایک فلم اور تھی خوبصورت، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیور بھابھی. اس میں اگرچہ گانا مین رشدی کا اور وحید مراد کا ہٹ ہوا تھا، ہپے پھرے، لیکن نور جہاں کا گانا ایک میرا گھر میری جنت، یہ میرا آشیاں، اس کا تذکرہ کیا تھا. اس کو بھی سنوائیے مدثر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ گیت جو ہے نا یہ ہم سنواتے ہیں اب سامعین کو. میرا گھر میری جنت. میرا گھر میری جنت، یہ میرا آشیاں، میرا گھر میری جنت. کیا بات ہے. جس گانے کی بہت خوبصورت گانا، اور خاص طور پہ پکچرائز ہوا سبیہ خانم پر. مدثر صاحب ایک اور فلم تھی آئی خوبصورت، دل بیتاب، محمد علی، یوسف خان اور شمیم آرا. اس پر ایک گانا بہت ہٹ ہوا تھا ماسٹر عنایت حسین کی کمپوزیشن، جو مہدی حسن نے بھی گایا اور نور جہاں نے بھی. تو وہ سنوائیے. ان کے بول جہاں تک مجھے یاد ہیں، ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا، زندہ ہے کتنے لوگ محبت کیے بغیر. اس گانے کی دل بیتاب فلم کی، یہی گانا مہدی حسن کی آواز میں بھی بہت مشہور ہوا تھا. اچھا فلم انارکلی میں جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی کمپٹیشن ہو گیا تھا رشید اترے اور ماسٹر عنایت صاحب کی موسیقی کا. تو ماسٹر عنایت صاحب کا ایک اور گانا ہے جس کے سٹارٹ میں سرنگی کا خوبصورت آلاب ہے، جلتے ہیں ارمان میرا دل روتا ہے، قسمت کا دستور نرالا.
ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت گیت تھا یہ بھی ملکہ ترنم کی آواز میں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا پروگرام جو سن رہے ہیں انہوں نے پھر ہمیں جو ہے نا کہا ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہم کر رہے ہیں. غلام احمد بٹ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے سوتر منڈی سے وحید الحمید شاہ صاحب ہیں اور ہمیں کال کیا پروگرام کے دوران. آڈٹس اینڈ اکاؤنٹس لاہور سے سلیم احمد نے جبکہ پروگرام کو پسند کیا ہے وقار مصطفیٰ نے اور انہوں نے ہمیں کال کیا ہے جی مزنگ سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا پچھلا پروگرام بھی سنا تھا جو آپ نے ماسٹر عبداللہ پہ کیا تھا وہ ہمارے مزنگ ہی کے رہنے والے تھے جبکہ ہمارے آج کے پروگرام کو پسند کیا ہے سعید احمد ولی نے اور انہوں نے ہمیں کال کی ہے جی خانے وال سے. بڑی دور سے کال آئی ہے ڈاکٹر صاحب. وہی کال جو ہمارا ایک دوست ضیاء الرحمان ہمیں کال کرتا ہے وہ پنجاب اور سندھ کے بارڈر سے وہ صادق آباد سے جبکہ ہمیں یہ پروگرام کو ہمارے پسند کیا ہے نرگس احمد نے اور انہوں نے ہمیں والٹن لاہور سے کال کی ہے جبکہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں عبدالستار سلفی. پھر انہوں نے دیکھے ہمیں کال کیا ہے جی انہوں نے میسیج کیا جی کہ میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور آپ کا پروگرام بڑا خوبصورت اور آج آپ نے ملکہ ترنم نور جہاں کے بڑے چنندہ اور بڑے خوبصورت گیت گائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم تھوڑی سی بات کو چینج کریں گے کیونکہ پروگرام اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھا. ہم نے سارے اردو گانوں کی بات کی تو آپ بتائیے گا کہ ماسٹر عنایت حسین اور ملکہ ترنم نور جہاں کا اشتراک پنجابی فلم کے لیے بھی ہوا اور ان کا پنجابی گیت کون سا تھا وہ ذرا تھوڑا سا سامعین کو بھی بتائیں. اگرچہ پنجابی کی کمپوزیشن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ فوک میوزک کے حوالے سے وہ جو ہماری سکھ بہنیں تھیں ان کی آوازوں میں انہوں نے استعمال کیں پرکاش کور سریندر کور وغیرہ وغیرہ لیکن فلم میں ان کی جو ہٹ ہوئی آواز نور جہاں کے ساتھ گانے کی وہ تھی فلم جادو. اس میں گانا تھا تیری بین دا ہو گیا جادو ساڈا دل ہویا بے قابو جادوگرا. یہ خوبصورت گانا ہی آپ پیش کیجئے. اور اس کے بعد یہ بھی عرض کروں گا کہ انہوں نے ایک مولا جٹ فلم آئی تھی ہٹ فلم جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں فلم بینی کا انداز بدل دیا تھا. اس پر بات نہیں میں کروں گا لیکن اس میں 2 گانے تھے ان کے میں نچاں گی ضرور اور دلدار میرے پیار کو لوں. تو اس وقت آپ جادوگرا سنوا دیجئے سامعین کو پنجابی فلم کا پنجابی میں گانا ماسٹر عنایت حسین کا. واہ جی واہ بہت خوبصورت گانے آج ہم نے چنے. مجھے بھی لطف آیا اور امید ہے آپ کو بھی بڑا لطف آیا ہوگا اتنا ہی جتنا جادوگرا واہ جی واہ یہ ان کو بھی بڑا لطف آیا مہر عبدالستار سلفی صاحب کو. اچھا بہت بہت شکریہ. تو جناب ہم نے ایک مجموعہ پیش کیا اردو پنجابی کا زیادہ اردو کے گانے ماسٹر عنایت حسین کی کمپوزیشن اور مادام نور جہاں کی خوبصورت ادائیگی. یہ گانے 50 سال 40 سال پرانے ہیں لیکن آج بھی ہمارے ذہن کو تر و تازہ کر دیتے ہیں جب بھی ہم انہیں سنتے ہیں. اب اجازت دیجیے گا اگلے ہفتے مادام نور جہاں کے ساتھ کسی اور خوبصورت موسیقار کا کمبینیشن کریں گے. ہمارے پاس بہت بڑے موسیقار ابھی موجود ہیں جن کی ہمیں بات نہیں کی جیسے نثار بزمی ہیں نذیر علی ہیں وجاہت عطر ہیں رشید عطر ہیں اور دیگر موسیقار جن کے ساتھ موسیقار نور جہاں کے ساتھ جو اشتراک تھا موسیقاروں کا ان کا خوبصورت اشتراک نغموں کی صورت میں آپ تک پہنچا ہم تک پہنچا. تو اب اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. ڈاکٹر صاحب نے بھی پروگرام کا اختتام کر دیا اور میں بھی پروگرام کا اختتام کرتا چلوں. سامعین اگلے ہفتے ہم آپ سے ملیں گے. آج کا پروگرام ہمارا ماسٹر عنایت حسین صاحب کو ٹریبیوٹ تھا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان مدثر قدیر ڈاکٹر امجد پرویز اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.